بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے یہ ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے۔ آپ نے یہ ہجرت بڑی ہی شہرت اور بڑی ہی شان سے کی تھی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، کہنا مت کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا ہے۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا منظور ہوا، اس وادی سے گزر رہا ہوں، میرے پیچھے آ جائے۔ مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان کو جا کے ان کا رستہ روکتا۔ ہجرت کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ آپ انتہائی بہادر تھے اور انتہائی بہادری کے ساتھ اپنے ہر دشمن کو مقابلے میں ہرا دیتے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سبقت لے جا سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں شرکت آپ نے کی اور ہر غزوہ میں آپ پسندیدہ خدمت گزار رہے۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ غزوہ بدر میں یہ کام آپ نے سر انجام دیا کہ اپنے حقیقی ماموں کو عاص بن ہاشم کو میدان جنگ میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا انہوں نے سب قیدیان بدر کے سلسلے میں قتل کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا، اگرچہ عام وجہ سے، مگر خدا کو ان کا مشورہ اتنا زیادہ پسند آیا کہ ان کی تائید میں قرآنی سورت نازل فرما دی۔ غزوہ احد میں باوجود انتشار کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی شہرت سے اور اسلامی فوج کے درمیان کافروں کے لشکر سے داخل ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ سے نہیں ہٹے اور اس انتشار کو ختم کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ احد پر تشریف لے گئے تو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں میں ہمراہ تھے اور ابو سفیان کی باتوں کا آپ نے مکمل جواب دیا تھا، اور اسی طرح غزوہ خندق میں بھی آپ نے انتہائی جوان مردی کا مظاہرہ کیا۔ اس غزوہ میں ایک جانب سے حفاظت آپ کی سپرد تھی، اس مقام پر ایک مسجد بھی آپ کے نام سے تعمیر ہوئی۔ اسی طرح بے شمار غزوات ہوئی اور ایک غزوہ میں تو آپ نے مقدمہ جیشی انہی کے ماتحت میں تھا اور آپ ہی نے کفار کے ایک جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام تر خفیہ حالات دریافت کر لیے تھے اور پھر اس جاسوس کو قتل کر دیا تھا، اور کافروں پر اس واقعے کا بڑا ہی عروب ہوا اور عروب طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ اس غزوہ میں یہ خدمت بھی آپ ہی کے سپرد تھی کہ عین ہنگامی جنگی حالات میں اعلان کر دیا کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے گا اس کو امن مل جائے گا اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح غزوہ حدیبیہ آیا اور اس غزوہ میں بھی آپ نے غیرت ایمانی اور حمایت دینی کا ایک ایسا غلبہ طاری کیا تھا کہ مغالبانہ صالحہ پر کس طرح راضی نہ ہوتے تھے، اور اسی جوش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ آپ خدا کے سچے نبی ہیں، کیا ہم حق اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب صحیح ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ اپنی اس گفتگو کے بعد بہت نادم ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے بہت روزے رکھے، نمازیں پڑھی، خیرات دی، غلام بھی آزاد کرائے تاکہ اس گستاخی کا کفارہ ہو جائے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو بات میں نے کی تھی وہ گستاخی نہیں تھی۔ حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد جب خدا کی طرف سے سورت نازل ہوئی جو صحابہ کرام کے قلوب کے لیے جو اس مغلوبانہ صالحہ سے زخمی ہوئے تھے بہترین مرہم تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سنائی، کیونکہ اسماعی فضیلت اور خوشخبری انہی کے لیے تھی کہ آپ نے وہ جو بات کی تھی وہ گستاخی نہیں تھی۔ اسی طرح غزوہ خندق کا جب موقع آتا ہے تو اس غزوہ میں بھی آپ کو مومنہ لشکر کے آفیسر بنا دیا جاتا ہے، اور اس لشکر میں ہر شب کو ایک صحابی پہرے دار دیتا ہے اور پہرے دار ہوتا ہے۔ اس شب میں آپ کی بازی تھی، آپ نے ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اس سے تمام حالات خیبر معلوم کر لیا اور یہی چیز فتح خیبر کا بہترین ذریعہ بنی۔ خیبر میں ایک روز جب بھی قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، اگرچہ اس روز قلعہ فتح نہیں ہوا، مگر اسماعیل
کیا شک ہے کہ یہودیوں کا روز بہت ٹوٹ گیا تھا، اور جب یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا تو یہ جنگ بھی یہ جیت گئے تھے۔ اس غزوہ میں جماعت اور مہاجرین کا جھنڈا انہی کے سپرد تھا، اور اسی طرح غزوہ حنین